تلقین والا کیا چکر ہے؟ یہ شیعہ بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، پڑھ بیٹا تنویر، بیٹا پڑھ، تنویر بیٹا پڑھ، پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویسے لیے اس قسم کی جو حدیث ہیں یہ بڑی عجیب سی حدیث نہیں ہے؟ نہیں کوئی اب ایک بندہ قیامت تک وہاں کھڑا رہے اس کو عذاب ہی اور نہیں یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کہتے نہیں، لیکن آپ کہنا حدیث تو ہے نا۔ ہیں۔ حدیث شریف میں اس طرح نہیں ہے، حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں لوگ، وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ جی وہ تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا بخاری شریف میں حدیث 100 کہ آخری زمانے میں علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا تو لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ جاہل پھر ان کو فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اس وقت کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں تو پھر بھی جاہلوں سے سوال کیے جا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ ایسے بندے سے جس کو عربی نہیں آتی، جس نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا، جس نے یہ عالم کورس نہیں کیا، بس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ فتوے دے رہا ہے۔ آپ اگر 4 کتابیں مارکیٹ سے لے آئیں اور میڈیکل کی کتابیں پڑھیں تو کیا آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کوئی آپ کو مانے گا؟ اگر آپ دکان کھول کے بیٹھیں گے تو حکومتی کارندے آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے کہ آپ جعلی طبیب ہیں۔ تو اس طرح جعلی لوگ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان کی طرح اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ تلقین کے بارے میں سوال ہے، نہ کوئی حدیث نہیں ہے تلقین کے بارے میں۔ بھئی بڑے بڑے محدثین نے ان احادیث کو لکھا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق، بڑے محدث، ان کی کتاب ہے تلخیص الحبیر، اس میں اس بات کو لکھتے ہیں، جلد نمبر اس کی ہے 2 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 309۔ فرماتے ہیں مستحب ہے دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین کرنا مستحب ہے۔ اور آگے روایت لاتے ہیں طبرانی سے کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس طرح کرنا جس طرح آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ یہ کریں، اذا مات احد من اخوانکم، تمہارے بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی اگر فوت ہو جائے، پھر اس پر مٹی ڈالو اس کی قبر پر، پھر اس کے سرانے پہ کھڑے ہو کے اس سے تلقین کرو، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے فلانا کے بیٹے۔ پھر وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر دوبارہ اس طرح کہنا، پھر وہ بیٹھ جائے گا، پھر آپ نے یہ کہنا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی آپ نے تلقین کرنی ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین سکھائی ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وَإِسْنَادُ صَالِحٌ، اس کی سند صالح ہے، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کرنی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور جس طرح آپ علیہ السلام فرمایا فلاں بن فلاں کہنا ہے کہ فلاں فلانا کے بیٹے تم اس طرح پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو کہتے ہیں تلقین کرنا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اس جاہل کو اگر نہیں پتا تو کیا مطلب یہ حدیث ہی نہیں ہے؟ اور یہ کس طرح مذاق اڑا رہا ہے؟ جی طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں تنویر بیٹا پڑھو پڑھو۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آ کے ان کی قوم نے کہا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ رب سے معلوم کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ ان کا جی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تم سے مذاق کروں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو یہ کس طرح مذاق بھی کر رہا ہے۔ اور دوسری ویڈیوز میں جب اس سے کہا گیا، بلکہ اس سے انٹرویو جب لیا گیا اردو پوائنٹ والوں نے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ اس نے کہا تمسخر، یہ تو اللہ تمسخر کرتا ہے، نبیوں سے تمسخر کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دوں تو کون ان کو بچائے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمسخر کیا، بھائی اس میں کون سا تمسخر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے
کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے نبیوں پر ایمان لے آؤ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا نہ مانو، اگر میں انہیں بھی وفات دے دوں تو کون ہے جو ان کو بچائے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرمائی، اس میں کہاں مذاق ہے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم تو مذاق اڑانے والوں کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ ایمان والوں کو اللہ کے نہیں فرماتے تمسخر نہ کریں، اور یہ بندہ تمسخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمسخر کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جاہلوں کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس لائن میں نعوذ باللہ کھڑا کر دیا اس نے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 6930 نمبر روایت ہے بخاری میں، کہ ایسے چھوکرے آخری زمانے میں آئیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ 6931 نمبر روایت میں بھی ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نہیں اترے گا، کیوں؟ وہ عمل نہیں کریں گے۔ قرآن میں ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ کرو، یہ تمسخر کرتا ہے، اولیاء کے بارے میں، فقہاء کے بارے میں، محدثین کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ تمسخر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ تمسخر اڑاتا ہے۔ اور تلقین کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ ابن حجر عسقلانی کی مشہور کتاب تلخیص حبیر، چونکہ اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا تو جناب اس نے پڑھی نہیں، اور طبرانی سے روایت لی، کہتے ہیں اسناد صالح، یہ صالح روایت ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کرنی ہے، وہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ یوں کہنا ہے یا فلاں بن فلاں۔ اور پھر آگے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہمیں اس کی والدہ کا پتہ نہ ہو تو پھر کس طرح کریں؟ فرمایا فلاں بن ہوا، یہ کہنا ہے کہ ہوا کے بیٹے۔ پوری ایک سند کے لحاظ سے ابن حجر عسقلانی روایت لائیں، اور کہتے ہیں وہ اسناد صالح، آگے کہتے ہیں اور بھی اس بارے میں روایات ہیں، کچھ ضعیف ہیں کچھ قوی ہیں، لیکن ان روایات کو جو ملائے جاتے ہیں ان کے شاہد بھی ہیں، ان شاہد کی وجہ سے یہ روایت بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قل رب زدنی علما، علم کے اضافے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ایسے جاہلوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔